بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت اندازہ بیان پر غور فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں والدین کے ساتھ احسان کے تعلق سے چند باتیں کی تھیں۔ آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بعض پیاری آیتوں میں غور و فکر کرتے ہوئے ان دو سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر والدین کافر ہوں تب کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ احسان کب تک جاری رہتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب، اگر والدین کافر ہوں تو تب کیا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ اور اس آیت کریمہ میں شاہد یہ ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین کافر و مشرک ہیں اور اولاد پر شرک کا زور ڈالتے ہیں اور اس پر لگاتار جد و جہد بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ بات ہرگز نہیں ماننی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بھلائی میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمائے وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ سبحان اللہ، اس لفظ معروفہ پر ذرا غور کریں۔ معروفاً کیوں ہے، بالمعروف کیوں نہیں؟ جبکہ جب قرآن مجید میں بیویوں کے ساتھ رہن سہن کا ذکر ہوا ہے تو اس کے ساتھ بالمعروف کا لفظ ہے، یعنی بعض مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں، وعاشرہن بالمعروف، اور دوسری آیت میں سورۃ بقرہ نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اس میں بھی بمعروف کا لفظ ہے۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر والدین کا ذکر ہے، گرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو تو معروفہ ہے، حرف جر کے بغیر، با کے حرف کے بغیر معروفہ۔ اور جب بیویوں کا ذکر آیا ہے تو بالمعروف یا بمعروف ہے، حرف جر کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ معروفہ کا لفظ ہے اور بیویوں کے ساتھ بالمعروف کا لفظ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ معروفاً مفعول مطلق کی صفت ہے، اصل جملہ یہ ہے صاحبہما فی الدنیا صحابا معروفا۔ مفعول مطلق صحابا ہے، اس کی صفت معروفاً ہے، تو مفعول مطلق کی صفت بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی معروف کے ساتھ نہیں بلکہ خود مکمل معروف ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق ہے، ایک معروف کے ساتھ ہے اور دوسرا خود معروف ہے۔ اچھا، بالمعروف با کا حرف مصاحبہ اور ساتھ کے لیے ہے، با کا حرف جو مصاحبہ یعنی ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیویوں کے ساتھ معروف کے ساتھ رہو۔ اس معروف میں کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ ازدواجی زندگی میں بیوی کی غلطیوں پر اسے ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، سمجھاتے ہوئے آواز بھی کبھی اونچی ہو سکتی ہے، حجر بھی کیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، اور یہ سب شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی معروف باقی رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، سورۃ النساء نمبر 34۔ نشوز سے اگر تمہیں ڈر ہے بیویوں سے کہ وہ حد سے گزر جائیں اپنے خاوندوں کے ساتھ رہن سہن میں اور بڑا پن کا مظاہرہ کریں،
فعظہن نصیحت کرو، وہجرہن ہجر کرو، بستر الگ کر لو، فی المضاجع، واضربہن اور انہیں مارو، اور یہ سب جو ہے شریعت کی حدود کے اندر ہے. سبحان اللہ. لیکن جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو معروف میں کمی ہو ہی جاتی ہے، لیکن والدین کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس ایک اف سے معروف ختم ہو جاتا ہے، جبکہ لفظ جو معروفہ کافر والدین ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں شکر کفر کرنے پر، اس کے باوجود بھی ان کی یہ بات مت مانو. کفر کی بات، شرک کی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہیں ماننی چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں ماننی چاہیے. لیکن ان کا جو حق ہے رہن سہن کا، نان نفقے کا، ان کی خدمت کا، ان کے احترام کا، وہ باقی رہتا ہے، اور معروفاً ہی رہتا ہے، معروف کے ساتھ نہیں. سبحان اللہ. یعنی جس میں تھوڑی سی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہے، مکمل معروف کے ساتھ رہنا ہے. اگر یہاں پہ بالمعروف ہوتا تو پھر تھوڑی سی کمی کی بھی گنجائش ہوتی، جیسے کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. لیکن جب والدین کو اف تک نہیں کیا ہے نا، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، تو وہاں پر دیکھیں لفظ بھی معروفہ ہے. اچھا، احسان کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال ہے. احسان کا لفظ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جب والدین کی حالت بدل گئی ہے اور وہ مومن ہے ہی نہیں، تو سبحان اللہ، اس لیے احسان کا لفظ بدل کر معروف کا لفظ بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور معروفہ میں بالمعروف نہیں فرمایا، معروف مکمل ہی ہے. مفعول مطلق کی صفت جیسے میں نے بیان کی ہے وہ بیان، یعنی مکمل بلا کسی حد کے معروف ہے، بھلائی ہے، مکمل بھلائی ہے، اس میں کوئی کمی کی تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن احسان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لفظ کی حقدار ہی نہیں ہے، کفر کر بیٹھے. لیکن والدین ہیں، سروں کا تاج ہیں، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں. ان کا مقام، ان کا احترام اور ان کے ساتھ بھلائی معروف باقی رہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دوسرے سوال کا جواب، یہ احسان کب تک رہتا ہے؟ ہمیشہ تا قیامت. بلکہ عجب بات ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں بھی یہ احسان باقی رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی والدین کا یہ بلند درجہ اور مقام باقی رہتا ہے، اور یہ احسان بھی باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. سورۃ المعارج آیت نمبر 11 تا 14. قیامت کے دن مجرم سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا سوائے والدین کے. ذرا دیکھیں ان آیات کریمہ میں، یبصرونہم، وہ انہیں دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو سب دیکھیں گے میدان محشر میں. یود المجرم، مجرم چاہے گا، اس دن تمنا کرے گا، مجرم ہے، جرم ثابت ہو گیا، اب سزا کا منتظر ہے. وہ تمنا کرے گا، چاہے گا کہ وہ سزا سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے کسی بھی طریقے سے. تو کیا تمنا کرے گا، کیا چاہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے وہ اپنے بیٹوں کو دے دے، بیٹوں کو قربان کر دے. وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور بھائی کو بھی. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا. ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، اور تمام زمین والوں کو پھر اسے نجات دے دے. سب کو قربان کرنا چاہتا ہے. لیکن ان آیات کریمہ میں والدین کا لفظ نہیں ہے، باقی تمام رشتہ داروں کا ذکر ہے، کنبے سمیت، بلکہ تمام دنیا والوں کے سمیت. لیکن والدین کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ مجرم بھی خوب جانتا ہے کہ اگر عذاب سے اپنی جان بچانے کے لیے والدین کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آئے گا کہ میں نے تمہیں والدین کے احسان کا حکم دیا ہے، اور تم نے اپنی جان بچانے کے لیے قربان کرنا، اور تم انہیں اپنی جان بچانے کے لیے قربان کرنا چاہتے ہو، اور اس کے لیے مزید پکڑ و عذاب کا باعث بنے گا. اسی لیے وہ قیامت کے دن میدان محشر میں
اور اس مشکل ترین وقت میں بھی یہ جرت نہیں کر سکے گا، اور والدین کے ساتھ یہ احسان اس عظیم دن تک بھی باقی رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ والدین کا یہ عظیم مقام اور ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوکی کی یہ انتہا میں نے اس پاک کتاب قرآن مجید کے علاوہ آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے، اور نہ ہی دنیا کے کسی بڑے دانشور یا عالم یا کسی شعر کی شاعری یا کسی خیر خواہ کی کسی خیر خواہی میں دیکھا ہے، اور نہ ہی کبھی سنا ہے، اور نہ ہی یہ تا قیامت ممکن ہے، کیونکہ یہ صرف رب کریم کا ان عظیم ہستیوں پر خاص کرم ہے، جس کا انہیں ہمیشہ شکر کرنا چاہیے اور اولاد کو قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک تنبیہ ہے کہ جس پاک کتاب میں والدین کے متعلق اتنی تفسیر اور باریک بینی موجود ہے کہ والدین کے مقام کو بلند درجہ اور احسان کو کفر کی حالت میں بھی کیسے برقرار رکھا گیا ہے، بلکہ روز محشر میں بھی اسے کیسے ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور ہر لفظ اپنی مناسب جگہ پر خوبصورت انداز میں بہت ہی قوی معنی کے ساتھ کیسے بیان ہوا ہے، کب اور کہاں والدین کا لفظ ہونا چاہیے اور کہاں ابوین کا لفظ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، جس پاک کتاب میں یہ تفصیل موجود ہے، کیا اس پاک کتاب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات کاملہ کبھی بے معنی ہو سکتے ہیں، یا تعویل کی ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں واللہ۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے تمام پیارے ناموں اور صفات کاملہ پر جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، بغیر تعطیل یا انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تشبیہ یا مثلیت بیان کرنے کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے اور منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے اس بلند مقام کی قدر کرنے اور ان کے ساتھ احسان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔